زمانے کو، مکان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے روک دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے شب معراج کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکل کے جا رہے تھے، ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے اپنی پھپھی کے گھر پہ، اور وہاں سے جب گئے بیت اللہ، پھر بیت المقدس، وہاں انبیاء کو جماعت کروائی، پھر مختلف مقامات پہ نبی علیہ السلام کا ٹھہراؤ ہوا، پھر وہاں سے چلتے چلتے آسمان دنیا کی سیر ہوئی، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، وہاں فرشتوں سے ملاقات ہوئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر بیت العزہ، بیت اللحم، بیت المعمور میں پہنچے، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے، پھر وہاں سے عرش معلیٰ میں پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کو تحفے تحائف دیے، اور پھر اس کے بعد واپس نبی علیہ السلام دنیا پہ آئے تو وہ جو جاتے ہوئے کنڈی ہل رہی تھی، آنے کے بعد بھی وہ کنڈی ہل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے گھڑیوں کے سیکنڈ کو بھی روک دیا تھا کہ آج ایک چیز بھی حرکت نہ کرے۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اللہ وقتوں کو روک دے، زمانے کو روک دے، سورج کو روک دے، منٹ کو روک دے، سیکنڈ کو روک دے، گھنٹے کو روک دے، تو یہ کرامت اولیاء ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کے ہاتھ پہ خرق عادت چیزوں کا ظہور کرتے ہیں، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور یہ انبیاء کرام کا فعل نہیں ہے، ان کے ہاتھ سے صادر اللہ تعالیٰ کرواتے، اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نبی میں اتنی طاقت نہیں وہ معجزہ لا سکے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم ہوگا تب وہ نبی معجزہ لا سکے۔ احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اور حشر کا غم ہو مجھے قاسم کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، ارے جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے واجب الاحترام، قابل سے احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، جیسے کہ آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ الحمدللہ اس مقام پر ہمارے انتہائی عزیز محترم محمد ذاکر حسین صاحب، ان کے اس مکان کی چھت پر قرآن پاک تراویح کی شکل پہ پڑھا گیا، اور یہ بہت بڑا ایک اعزاز کی بات ہے، اور یہ چناؤ کی بات ہے، انتخاب خداوندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے قرآن پاک کی دولت سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے مکان پر پھر یہ قرآن پاک کو تراویح کی شکل پہ پڑھا کر اس کا چناؤ، اس کا انتخاب اور اس کا پسند ہوتا ہے۔ کتنے کتنے مکانات ہیں اور کتنی چھتیں ہیں، لیکن یہ ان کی سعادت میں اور ان کی پیشانی پہ یہ نیک بختی آ نہ سکی کہ قرآن پاک کو پڑھا گیا تراویح میں انتہائی مشکور ہوں اور قابل ستائش اور مبارکباد کے مستحق حافظ محمد سلمان اور حافظ اکرم، جنہوں نے دن رات محنت کر کے، نہ انہیں شاپنگ کی کوئی فکر، نہ انہیں کوئی اور تیاری کی فکر۔ ہم تو رمضان مبارک کو کمائی کا سیزن بناتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ مال بٹور لیں اور دولت و ثروت کو جمع کر لیں، مال و منال کو اکٹھا کر لیں۔ ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جبکہ یہ رمضان مبارک نیکیوں کا سیزن ہے اور نیکیوں کے کمانے کا ایک سیزن ہے۔ ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ بارکیف یہ لوگ اور یہ تمام دونوں صاحبان حافظان جو ہیں، یہ قابل ستائش ہے، اور ان کے والدین بھی اس کے حقدار ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ تقریب کوئی معمولی تقریب نہیں ہے، اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے شیخی و سندی حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اختتام تراویح قرآن پاک جہاں پر مکمل ہو اور وہاں دعا ہو، اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر میں نے احادیث کی کتابوں میں دیکھا تو مجھے 2 روایت ملی جس میں یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاۃ فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابہ، جو کوئی شخص فرض نماز پڑھتا ہے اس کے بعد دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ فرمایا من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ، اور جو قرآن پاک ختم کرے اس کے بعد دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔
تو یہ قرآن کریم اہل محلہ کو بھی مبارکباد ہے. اور یہ زور شور جو آوازیں آ رہی ہے، بعض پریشان بھی ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں پہلے عید کو یہاں پر گلی پہ ایسے اوباش قسم کے ہوتے ہیں جن کو ماں باپ کی تمیز نہیں، اہل محلہ کی تمیز نہیں، پڑوسیوں کی تمیز نہیں. وہ اتنے بڑے ہارن لگائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی غضب کو، غصے کو، ناراضگی کو، سختی کو وہ لوگ دعوت دیتے ہیں. اور جس زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہ زمین اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ اللہ اجازت دے ان لوگوں کو میں زمین کے اندر نگل جاؤں. تو یہ تو قابل ستائش ہے. اور جن کو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز جہاں جہاں تک جا رہی تھی وہاں سے شیطان بھاگتا ہے. تو یہ مبارک مجلس ہے، اس کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور یہ ہمارے اکابر کا، بالخصوص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ قرآن پاک ختم فرماتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ان کے معمولات کے اندر لکھا ہے جب یہ قرآن پاک مکمل کرتے اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو، گھر بار والوں کو بلاتے اور بٹھاتے، پھر اس کے بعد دعائیں خیر کرتے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ دعاؤں پہ آمین کہتے رہنا. تو یہ مبارک مجلس ہے، مبارک تقریب ہے اور روح پرور ایمانی وجدانی محفل ہے. اور رمضان مبارک، یہ رمضان جو ہے یہ ماہ غفران ہے اور شہر القرآن ہے. اسی پر اختتام کروں گا کہ رمضان جو ہے وہ شہر الغفران ہے اور شہر القرآن ہے. کہ یہ مہینے رمضان جو ہے یہ غفران کا مہینہ ہے، بخشش اور معافی کا مہینہ ہے. اور یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یعنی قرآن دھولا بن کر رمضان مبارک پہ آیا. رمضان کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ دھولا بن کر آیا. جتنی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، فرمایا وہ ساری کتابیں، توریت، صحیفے، نقوش، اوراق، تختیاں، یہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دی. آدم علیہ السلام کو 3 رمضان مبارک کو صحیفے ملی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 6 رمضان مبارک کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 رمضان مبارک کو، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو 12 رمضان کو توریت ملی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل ملی وہ 18 رمضان مبارک کو، اور میرے اور آپ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطیت فرمائی. تو قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا، وہ 27ویں رمضان ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اس کے اندر یہی بات ہے کہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. ایک مرتبہ پورا قرآن 30 پارہ وہاں لوح محفوظ سے آسمان دنیا، پھر آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ پر نبی علیہ السلام کے دل مبارک پہ یہ قرآن کریم بتدریج آہستہ آہستہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے 23 سال کا عرصہ پھر اس قرآن کریم کے نزول میں لگا ہے. تو رمضان مبارک میں نبی علیہ السلام جتنی وحی آتی تھی نبی علیہ السلام اس کا دور کیا کرتے تھے، سناتے تھے جبریل کو. اور جس سال نبی علیہ السلام دنیا سے جائیں گے اس سال جبریل کو 2 مرتبہ قرآن پاک سنایا. یہ سنانا نبی علیہ السلام سارے وظائف چھوڑ جاتے تھے، قرآن پاک صرف رمضان مبارک میں نے بتلایا یہ دھولا بن کر آیا قرآن پاک. ہمارے اکابر اسلاف کے واقعات بھی آپ دیکھیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 60 مرتبہ رمضان مبارک میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حالات پہ لکھا ہے کہ وہ 63 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روزانہ 1 منزل پڑھتے تھے. قرآن کریم میں 7 منزل ہے، یعنی 1 ہفتے کے اندر پورا قرآن کریم مکمل. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں لکھا ہے 2 رکعت کے اندر پورے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. آج کے زمانے میں استاذ العلماء، محبوب علماء، مناظر اسلام حضرت مولانا منظور مینگل صاحب فرمانے لگے تھے کہ میرا ایک شاگرد ہے اور اس نے مجھے فون پہ کہا کہ بیت اللہ مسجد حرام بیت اللہ شریف میں عشاء کی نماز کے بعد کھڑا ہو گیا، 2 رکعت میں نے شروع کی اور اس میں پورا قرآن کریم یہاں سے فجر کی اذان سے کچھ منٹ پہلے میں نے پورا قرآن مکمل کیا. آج بھی اس امت پہ ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ 2 رکعت کے اندر پورا قرآن کریم ختم فرما رہے ہیں.
اور اس سے بعد ہمارے اکابر میں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے، اور یہ بڑے کبار اکابر جو ہے معتبر ذرائع سے باقاعدہ، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ معتبر ذرائع سے ہی بات ملی. کیا بات کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد شروع کرتے تھے. دہلی کے علماء اس بات کے گواہ ہیں. عصر کے بعد وہ قرآن پاک شروع کیا کرتے تھے، اور مغرب سے چند منٹ پہلے وہ پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے، اور اس کو لکھنے والے بیان کرنے والے ابھی اسی وقت مجدد ملت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب میں اپنے بعض اور بیان اور خطبات کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد سے شروع کرتے الحمد سے لے کر والناس تک، مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے وہ پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. اب ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، آدھے ایک گھنٹے میں پورا قرآن کریم کیسے مکمل ہو رہا ہے؟ تعیی المکان تعیی الزمان. اللہ تعالیٰ ولیوں کے ہاتھ پہ زمانے کو، مکان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے روک دیتے ہیں. آپ کے سامنے شب معراج کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکل کے جا رہے تھے، ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے اپنی پھپھی کے گھر پہ، اور وہاں سے جب گئے بیت اللہ، پھر بیت المقدس، وہاں انبیاء کو جماعت کروائی، پھر مختلف مقامات پہ نبی علیہ السلام کا ٹھہراؤ ہوا، پھر وہاں سے چلتے چلتے آسمان دنیا کی سیر ہوئی، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، وہاں فرشتوں سے ملاقات ہوئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر بیت العزہ، بیت اللحم، بیت المعمور میں پہنچے، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے، پھر وہاں سے عرش معلی میں پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کو تحفے تحائف دیے، اور پھر اس کے بعد واپس نبی علیہ السلام دنیا پہ آئے تو وہ جو جاتے ہوئے کنڈی ہل رہی تھی، آنے کے بعد بھی وہ کنڈی ہل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے گھڑیوں کے سیکنڈ کو بھی روک دیا تھا کہ آج ایک چیز بھی حرکت نہ کرے. تو جو اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں. اللہ وقتوں کو روک دے، زمانے کو روک دے، سورج کو روک دے، منٹ کو روک دے، سیکنڈ کو روک دے، گھنٹے کو روک دے. تو یہ کرامت اولیاء ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کے ہاتھ پہ خرق عادت چیزوں کا ظہور کرتے ہیں، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور یہ انبیاء کرام کا فعل نہیں ہے، ان کے ہاتھ سے صادر اللہ تعالیٰ کرواتے. اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ. وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ. کسی نبی میں اتنی طاقت نہیں وہ معجزہ لا سکے الا باذن اللہ. اللہ کا حکم ہوگا تب وہ نبی معجزہ لا سکے گا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لاٹھی پھینکو، فالق عصا، آپ اپنی لاٹھی پھینکیے تو صحیح، یہ 70 اژدہا جو 70,000 جادوگر جو آئے یہ خود بخود جان لیں گے. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی کو اژدہا بنا دیا، اور وہ 70,000 جادوگروں کے کرتب کو اپنے اندر نگل لیا. وہ پریشان ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے معجزات دی انبیاء کرام کے ہاتھ پر، اور اسی طرح اولیاء کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے کرامت دی ہے. اختیار اللہ ہی کا ہے، صادر اللہ فرما رہے ہیں ولیوں کے ہاتھ سے. اور وہی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد شروع کر رہے ہیں، اور مغرب سے چند منٹ پہلے قرآن پاک مکمل فرما رہے ہیں. تو ان کو قرآن کے ساتھ بڑا والہانہ عقیدت اور محبت تھی. صرف قرات کے درجے میں نہیں تھے، صرف قرآن پڑھنا نہیں تھا، بلکہ قرآن کے مطابق ان کی عملی زندگی بھی تھی. انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت اسی لیے کی تھی کہ مجھے ایسی نماز پڑھوائیں، ایسی نماز سکھائیں جس پر ما سوی اللہ کسی کا تصور ہی نہ آئے. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا تصور نماز کے اندر آئے ہی نہ. انہوں نے نماز کو ایسی جاندار اور شاندار بنائی ہے. تو یہ ماہ رمضان جو ہے یہ شہر القرآن ہے، اور ساتھ ساتھ شہر الغفران ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں بہانے کے طور پر دیا ہے، بیلنس اور بونس کے طور پر دیا ہے کہ اس مہینے عبادت کر لو، اس مہینے اللہ کو منا لو. رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے. 11 مہینے تم نے کیا کیے نہ کیے، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرمانے ہیں 12 قسم کے بہانے اللہ تعالیٰ نے دکھائے اور بنائے ہیں کسی طرح اس امت کی معافی ہو جائے. 1000 سال 1000 مہینوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات میں رکھ دی ہے کہ جسے ایک رات مل جائے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا.
یہاں تک فرمائیں گے جو روزے دار کو افطار کروا دے اس کی معافی ہو جائے گی۔ اگر اتنی استعداد نہیں ہے تو اس کو شربت کا ایک گھونٹ پلا دے، ایک کھجور کا ایک گٹلی اس کو دے دے، وہ کھجور کا ایک دانہ کھا لے گا، فرمایا اس پہ تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس سے بڑھ کے اور ہے کیا؟ رمضان مبارک میں ایسے ایسے بہانے اللہ تعالیٰ نے کہ نفل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب، فرض پڑھو گے 70 فرضوں کے برابر ثواب، اور یہاں تک روزہ رکھو گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تراویح پڑھو گے، قیام اللیل کرو گے، تہجد پڑھے گے تو قیام اللیل تراویح پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اور لیلۃ القدر، شب قدر کی رات عبادت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بہانے اللہ نکالا، معاف کر دے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہر ایک عمل پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری مغفرت کر دوں گا، معافی کر دوں گا، بخشش کر دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود یہ انسان اگر پھر بھی باز نہ آئے اور غفلت کی زندگی سے ہٹے نا، پھر نبی علیہ السلام نے بد دعا اسی لیے کی ہے۔ ورنہ طائف کا میدان ہمارے سامنے، کوہ صفا کی پہاڑی ہمارے سامنے، جب نبی علیہ السلام کو اسلام کی پہلی تقریر پر اور پہلی دعوت پر قریش مکہ نے، مشرکین نے کس طرح پتھروں سے وار کیا تھا، پھر نبی علیہ السلام طائف کی وادیوں میں گئے تھے دعوت دینے کے لیے، تو وہاں پر نبی علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا، یہاں تک کہ محلے کے، علاقے کے اوباشوں کو، بدماشوں کو، بدکماشوں کو نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا کہ نبی علیہ السلام کو تنگ کرے، نبی علیہ السلام کو پتھر سے وار کرے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام نے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ سمجھتی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے میری نبوت کو، رسالت کو، پیغمبری کو، یہ جانتی نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن آج نبی علیہ السلام بد دعا فرما رہے ہیں رمضان مبارک میں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جبریل آ گئے، آقا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، تباہ برباد ہو جائے، خسارے اور نقصان میں پڑ جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جو رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ پالے کہ ایک سیکنڈ کے اندر اپنی معافی کروا سکتا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر اپنی بخشش کروا سکتا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر اپنی مغفرت کروا سکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنی غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے جس نے رمضان مبارک میں ایک نماز نہیں پڑھی، ایسی بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے جس نے ایک تراویح نہیں پڑھی۔ ہم سمجھتے جنت اتنی آسان ہے، اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت ہوگی۔ جہنم کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی چلے جائیں گے، جنت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو ایسے لوگ معاشرے کے اندر ہیں جنہوں نے ابھی تک ایک روزہ نہیں رکھا، بھوک پیاس کیوں برداشت کریں؟ کہتے اللہ نے ہمیں کھانا دیا، کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ سے ڈر نہیں، مخلوق سے کیا ڈر ہے، کھلے عام سر عام بغاوت پر اتر آئے اور کھا رہے ہیں۔ اللہ سے تو ڈر ہے ہی نہیں، اگر روزہ نہیں رکھ رہا میں گھر پہ بھی تو بیٹھ کے کھا سکتا ہوں، مجھے تو کوئی دیکھے گا نہیں، آپ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ باور کروانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے ببانگے دوہل کہ میں اللہ سے بھی نہیں ڈرتا تو تم لوگ سے کیا ڈرتا ہوں، تمہارے سامنے بھی میں کھاؤں گا۔ کل امتی معاف الا المجاہرین، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ہماری ساری امت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا الا المجاہرین، مگر جنہوں نے کھلم کھلا گناہ کیے، جنہوں نے کھلم کھلا بغاوت کی، جنہوں نے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ ایسو بغاوت کرنے والے نافرمان کو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ رمضان مبارک اتنا برکت والا مہینہ، جبریل آ گئے غصے میں اور اللہ تعالیٰ کی بات پیغام اعلان لے کر آئے، تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ آمین استجب لی دعائی، اللہ میری دعا قبول فرما۔ آمین کا معنی یہ ہے، نبی علیہ السلام تائید فرما رہے ہیں جو نبی کوہ صفا کی پہاڑی پر پتھر کھا کر امت کو بد دعا نہ دے، جو نبی طائف کی وادیوں میں پہنچ کر امت کو بد دعا نہ دے، لیکن آج وہ نبی سیڑھی پر، مسجد نبوی کی ممبر پر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے بد دعا دے رہے ہیں کہ رمضان مبارک کا اتنا برکت والا مہینہ، اتنا سعادت مہینہ وہ پالے اور انسان اپنی مغفرت نہ کروائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرمانے لگے اس مہینے میں جتنا اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہے، اگر آپ کو اس کا تصور ہو جائے، اس کا اندازہ ہو جائے تو آپ دعا کرنے لگو اللہ 11 مہینہ بھی رمضان مبارک والا بنا دے۔
حضرات صحابہ کرام تو یہاں تک فرمانے لگے کہ 6 مہینہ پہلے ہی رمضان مبارک کی آمد کی دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان دے دے، رمضان دے دے، بابرکت مہینہ دے دے۔ اور رمضان جیسے ہی جاتا تو وہ آگے دعا کرتے، اللہ رمضان مبارک کے اعمال کو قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ 6 مہینہ اسی دعا میں لگ جاتے تھے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جا کے کہ 20 دن گزر گئے، 2 عشرہ مکمل ہو گیا تقریباً، جو رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، وہ تقریباً ہم سے بیت چکا ہے۔ اب آگے آخری مہینہ جہنم سے آزادی، خلاصی اور رہائی کا عشرہ ہے۔ ہم نے کتنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے منوا لیا؟ کیا ابھی تک ہم نے ایک آنسو کے قطرے اللہ کی بارگاہ میں اتارے؟ ایک آنسو کا قطرہ؟ کہیں ٹھیکیدار پیسے نہ دے، وہاں پر رونا دھونا اتنا کر دیتے، 2 آنکھوں سے آنسو اور ناک سے ناسو بھی بک رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جو 20 سالہ 60 سالہ زندگی گزار دی ہے، اس پر ہم نے کتنا رویا کہ ہمارے سر پر جو گناہوں کا بوجھ ہے، انبار ہے، اور ایک لحاظ سے سزاؤں کا، عذاب کا ایک بوچھاڑ ہے، ہم نے اللہ کو کتنا منایا۔ تو ہر شخص ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو گریبان میں جا کے، اور باقی جو 10 دن ہے اس میں کوشش کریں ہم اللہ تعالیٰ کو پورا منا لیں، اور جو رمضان مبارک میں جتنی بھی برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، عظمتیں ہیں، اللہ ہم سب کا بھی حصہ اس میں شامل حال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی دولت نصیب